امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ سمندری تجارت کو کیسے خطرے میں ڈال رہی ہے؟ ایران نے کہا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والی کسی بھی کشتی کو آگ لگا دے گا۔ یہ دنیا کا سب سے مصروف تیل بردار بحری راستہ ہے۔ عام طور پر دنیا کے تقریباً 20% تیل اور گیس اس تنگ سمندری راستے سے گزرتے ہیں جو خلیج میں واقع ہے۔ لیکن ایران کے جنرل سردار جباری نے کہا ہے کہ تہران اب اس خطے سے تیل کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں جانے دے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں ایران کے اقدامات کی وجہ سے پہلے ہی عالمی تجارت میں غیر یقینی صورتحال اور رکاوٹیں پیدا ہو چکی ہیں، جس کے باعث تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر اس آبنائے کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس سے دنیا بھر میں اشیاء اور خدمات کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ اس کا بڑا اثر دنیا کی بڑی معیشتوں پر بھی پڑ سکتا ہے، جن میں چین، بھارت اور جاپان شامل ہیں، کیونکہ یہ ممالک اس سمندری راستے سے گزرنے والے خام تیل کے بڑے خریدار ہیں۔ آبنائے ہرمز دنیا کے سب سے اہم سمندری تجارتی راستوں میں سے ایک ہے اور تیل کی ترسیل کے لیے سب سے اہم گزرگاہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کے شمال میں ایران واقع ہے، جبکہ جنوب میں عمان اور متحدہ عرب امارات UAE ہیں۔ یہ سمندری راستہ خلیج کو بحیرہ عرب سے ملاتا ہے۔ اس راستے کی چوڑائی داخلی اور خارجی حصوں میں تقریباً 50 کلومیٹر 31 میل ہے، جبکہ سب سے تنگ مقام پر یہ صرف 33 کلومیٹر چوڑا رہ جاتا ہے۔ یہ سمندری راستہ اتنا گہرا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے خام تیل کے ٹینکر جہاز بھی اس میں بآسانی گزر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے مشرق وسطیٰ کے بڑے تیل اور گیس پیدا کرنے والے ممالک اور ان کے خریدار اسی راستے کو استعمال کرتے ہیں۔ 2025 میں اندازوں کے مطابق روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل تیل آبنائے ہرمز سے گزرا۔ امریکی انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن EIA کے مطابق یہ سالانہ تقریباً $600 ارب کی توانائی کی تجارت بنتی ہے۔ یہ تیل صرف ایران سے نہیں بلکہ خلیجی ممالک جیسے عراق، کویت، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بھی آتا ہے۔ اگر آبنائے ہرمز بند ہو جائے تو کیا اثرات ہوں گے؟ ہر ماہ تقریباً 3000 جہاز اس سمندری راستے سے گزرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس راستے سے گزرنے والے جہازوں کو خطرہ لاحق رہا تو تیل اور اس کی ترسیل کی قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی۔ انرجی مارکیٹ کے تجزیہ کار آرنے لومان راسموسن نے CBS نیوز کو بتایا، حقیقت میں یہ راستہ تقریباً بند ہی سمجھا جا رہا ہے کیونکہ کوئی بھی اس سے گزرنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ انہوں نے مزید کہا، جہازوں پر حملے کا خطرہ ہے اور انشورنس یا تو مل نہیں رہی یا بہت مہنگی ہو گئی ہے، اس لیے جہازوں کو اس وقت تک انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک سیکیورٹی کی صورتحال بہتر نہ ہو جائے۔ اگر اس راستے سے آنے والا تیل اور گیس رک جائے تو عالمی مارکیٹ پر اس کے بہت بڑے اثرات ہوں گے۔ اگرچہ ابھی تک باقاعدہ طور پر راستہ بند نہیں کیا گیا، لیکن ایران کی دھمکیوں، ڈرون اور میزائل حملوں کے خدشات کی وجہ سے تیل بردار جہاز اس راستے سے گزرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ پیر کے دن عالمی معیارات کے مطابق برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $82 پر بیرل تک پہنچ گئی، کیونکہ ہفتے کے آخر میں آبنائے ہرمز کے قریب کم از کم 3 جہازوں پر حملے ہوئے تھے۔ اس صورتحال کے باعث تقریباً 150 تیل بردار جہاز سمندر میں پھنس گئے ہیں، جیسا کہ خبر رساں ادارے رائٹرز نے رپورٹ کیا۔ لندن اسٹاک ایکسچینج گروپ کے اعداد و شمار کے مطابق مشرق وسطیٰ سے چین تک تیل لے جانے والے سپر ٹینکر کی کرایہ قیمت گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تقریباً دوگنی ہو کر $4 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر یہ اہم سمندری راستہ بند ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان خلیجی ممالک کو بھی ہوگا، خصوصاً سعودی عرب جیسے ممالک کو جن کی معیشت زیادہ تر تیل کی برآمدات پر منحصر ہے۔ اس کے مقابلے میں ایران تقریباً 1.7 ملین بیرل تیل روزانہ برآمد کرتا ہے، جیسا کہ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق بتایا گیا ہے۔ مالی سال جو مارچ 2025 میں ختم ہوا، اس میں ایران نے تقریباً $67 ارب یعنی 50 ارب پاؤنڈ کا تیل برآمد کیا، جو پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ آمدنی تھی۔ یہ اندازے سینٹرل بینک آف ایران نے دیے ہیں۔ اگر آبنائے ہرمز یعنی اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا جائے تو اس کا ایشیا پر بھی شدید اثر پڑے گا۔ سن 2022 میں تقریباً 82% خام تیل اور کنڈنسیٹ یعنی کم کثافت والے مائع ہائیڈرو کاربن جو عموماً قدرتی گیس کے ساتھ پائے جاتے ہیں وہ آبنائے ہرمز سے گزرتے تھے۔ یہ اندازہ US انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن نے لگایا تھا۔ صرف چین ہی تقریباً 90% وہ تیل خریدتا ہے جو ایران عالمی مارکیٹ کو برآمد کرتا ہے۔ چونکہ چین اس تیل کو استعمال کر کے مختلف مصنوعات بناتا ہے اور پھر انہیں دنیا کے دوسرے ممالک کو برآمد کرتا ہے، اس لیے اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو دنیا بھر کے صارفین کے لیے چیزیں مہنگی ہو سکتی ہیں۔ ایران آبنائے ہرمز کو کیسے بند کر سکتا ہے؟
یونائٹڈ نیشنز کے قوانین کے مطابق ہر ملک کو اپنی ساحلی حدود سے 12 ناٹیکل میل یعنی تقریباً 13.8 میل تک کے سمندر پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ آبنائے ہرمز کے سب سے تنگ حصے میں جہازوں کی گزرگاہ ایران اور عمان دونوں کے علاقائی پانیوں کے اندر آتی ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ ایران اسے کس طرح بند کرے گا، لیکن ماہرین کے مطابق ایک مؤثر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایران تیز رفتار کشتیوں اور آبدوزوں کے ذریعے سمندر میں بارودی سرنگیں یعنی مائنز بچھا دے۔ ایران کی باقاعدہ بحریہ اور اسلامک ریولیوشنری گارڈ کارپس کی بحریہ غیر ملکی جنگی جہازوں اور تجارتی جہازوں پر حملے بھی کر سکتی ہے، لیکن بڑے جنگی جہاز امریکی فضائی حملوں کا آسان ہدف بھی بن سکتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ان کے مقاصد میں سے ایک ایران کی بحریہ کو تباہ کرنا بھی ہے۔ ایران کی تیز رفتار کشتیاں اکثر جہاز شکن میزائلوں سے لیس ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس مختلف سطحی جنگی جہاز، نیم آبدوز کشتیاں اور مکمل آبدوزیں بھی موجود ہیں۔ عالمی تیل کی ترسیل میں آبنائے ہرمز کی اہمیت۔ دنیا کے تقریباً 20% تیل اور گیس کی ترسیل آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے۔ امریکہ پہلے بھی اپنی فوجی طاقت استعمال کر کے اس راستے کو دوبارہ کھلوانے کی کوشش کر چکا ہے۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں جب ایران عراق وار جاری تھی تو تیل کی تنصیبات پر حملوں نے ایک ٹینکر وار کی شکل اختیار کر لی تھی، جس میں دونوں ممالک غیر جانبدار تجارتی جہازوں پر حملے کرتے تھے تاکہ ایک دوسرے پر اقتصادی دباؤ ڈال سکیں۔ خاص طور پر کویتی ٹینکر جو عراقی تیل لے جا رہے تھے زیادہ خطرے میں تھے۔ آخرکار امریکی جنگی جہازوں نے ان ٹینکروں کو خلیج سے گزرتے وقت سیکیورٹی فراہم کر دی۔ یونائٹڈ نیشنز نیول انسٹیٹیوٹ کے مطابق یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے بڑی بحری فوجی کارروائیوں میں سے ایک تھی۔ کیا متبادل راستے اس ناکہ بندی کا اثر کم کر سکتے ہیں؟ آبنائے ہرمز بند ہونے کے مسلسل خطرے کی وجہ سے خلیجی خطے کے تیل برآمد کرنے والے ممالک نے وقت کے ساتھ ساتھ متبادل برآمدی راستے آلٹرنیٹیو روٹس بھی تیار کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سعودی عربیہ کے پاس تقریباً 1200 کلومیٹر لمبی آئل پائپ لائن موجود ہے۔ یو ایس انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق یہ پائپ لائن روزانہ تقریباً 5 ملین بیرل خام تیل منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ماضی میں سعودی عرب نے عارضی طور پر قدرتی گیس کی پائپ لائن کو بھی خام تیل منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اسی طرح یونائٹڈ عرب اماراتس نے اپنے اندرونی آئل فیلڈز کو خلیج عمان کے ساحلی شہر فجیرہ سے ایک پائپ لائن کے ذریعے جوڑ دیا ہے۔ اس پائپ لائن کی صلاحیت روزانہ کم از کم 1.5 ملین بیرل تیل منتقل کرنے کی ہے۔ تیل کو ان متبادل پائپ لائنوں کے ذریعے آبنائے ہرمز سے گزرے بغیر بھی بھیجا جا سکتا ہے، لیکن خبر رساں ادارے روٹرز کے مطابق اگر ایسا کیا جائے تو دنیا میں تیل کی سپلائی روزانہ تقریباً 8 سے 10 ملین بیرل تک کم ہو سکتی ہے۔